السلام علیکم، ویلکم ٹو یونانی کیئر چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم علاج بالتدبیر میں حمام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حمام حمام عربی کا لفظ ہم سے بنا ہوا ہے یا ہم سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں گرم غسل خانے کے۔ ہم کے معنی ہوتے ہیں گرم غسل خانے کے، اور ہم سے بنا ہے حمام۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ حمام کی ایک بڑی عمارت ہوتی ہے جس میں 3 کمرے ہوتے ہیں۔ بہت سی کتاب میں چند کمرے لکھا ہوا ہے، 3 کمرے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم ہوا کے تعلق میں آئے اور اس طرح آخری واصل کمرے میں پہنچ کر حمام محلل کیا جائے۔ 3 کمرے ہوتے ہیں جس میں بتدریج داخل ہوا جاتا ہے، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح آخری واصل کمرہ، واصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا، جو آخری کمرہ ہوتا ہے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں پہنچا جائے اور پہنچ کر حمام محلل کیا جائے۔ اس کے بعد حمام کا جو ہے فنکشن کیا ہے، طبعی فعل کیا ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ حمام کا طبعی فعل یہ ہے کہ حمام کی ہوا بدن میں گرمی پیدا کرتی ہے۔ حمام کی ہوا بدن میں گرمی پیدا کرتی ہے اور اس کا پانی بدن میں تری پیدا کرتا ہے۔ یہ حمام کا جو ہے طبعی فعل ہے کہ اس کی ہوا جو ہے بدن میں گرمی پیدا کرتی ہے اور اس کا پانی بدن میں تری پیدا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کے اغراض و مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ حمام کے اغراض و مقاصد: یہ تھکان کو دور کرنے کے لیے، نیند لانے کے لیے، مسامات کو کھولنے کے لیے۔ مسامات کا مطلب ہوتا ہے پورس، یہ اسکن پہ پورس پائے جاتے ہیں، ان کو کھولنے کے لیے، مواد کو تحلیل کرنے کے لیے، پسینہ لانے کے لیے، اخلاط میں رقت پیدا کرتا ہے، بدن میں تری اور تازگی پیدا ہوتی ہے، ریاح کو دور کرنے کے لیے، جو گیس کا فارمیشن ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے حمام کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم حمام کے کمرے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں 3 کمرہ ہوتا ہے اور اس کا مزاج دیکھیں گے۔ پہلا کمرہ سرد تر ہوتا ہے، یہ مبرود و مرتب ہوتا ہے۔ یہ آگ کی جو بھٹی ہوتی ہے، اس سے دوری کی وجہ سے یہ کمرہ جو ہے آگ کا اثر اس میں نہیں پہنچ پاتا، اور یہ باہر کی جو سرد ہوا ہوتی ہے اس سے قریب ہونے کی وجہ سے اس کی یہ جو ہے کمرہ جو ہے سرد اور تر ہوتا ہے۔ دوسرا کمرہ ہے گرم و تر، یہ مرتب و مسخن ہوتا ہے۔ اور تیسرا کمرہ گرم اور خشک، یہ جو ہے بھٹی کے قریب ہوتا ہے، یہ مسخن اور مجفف ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حمام کی خصوصیات کیا ہوتی ہے اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا خصوصیات ہیں۔ حمام پرانا ہونا چاہیے، حمام جتنا پرانا ہوگا اتنا بہتر ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ اس میں پانی شیریں ہو، پانی شیریں ہوگا تو کیا ہوگا، یہ بدن کی جو ہے خشکی کو کم کرے گا اور بدن میں جو ہے رطوبت کو پیدا کرے گا۔ اور تیسرا ہے اس کی فضا کشادہ ہو۔ فضا کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں کمرے ہوں وہ چوڑے کمرے ہونا چاہیے، تاکہ اس میں جو ہے ہوا کی مقدار زیادہ ہو، سفوکیشن وغیرہ نہ پیدا ہو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی فضا کشادہ ہو۔ فضا کشادہ کا مطلب وہی ہے کہ کمرے جو ہے چوڑے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد حمام کی گرمی معتدل ہو۔ گرمی معتدل سے مطلب یہ ہے کہ زیادہ گرمی جو ہوگی اگر ہوگی تو وہ بے چینی پیدا کرے گی، اور زیادہ گرمی کی وجہ سے جو ہے رطوبت تحلیل ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اور بدن میں خشکی اور لاغری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حمام کی جو گرمی ہوتی ہے اس وجہ سے معتدل ہوتی ہے کہ اگر زیادہ ہوگی تو بے چینی پیدا کرے گی اور رطوبت کو تحلیل کرے گی، جس سے جو ہے بدن میں جو ہے خشکی اور لاغری پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے شرائط کیا ہیں۔ شرائط حمام، کنڈیشن کیا ہیں حمام کے لیے؟ تو حمام کے لیے استعمال ہونے والے پانی کا درجہ حرارت، یعنی جو بھی ہم پانی لیں گے اس کا جو ٹمپریچر ہے 92 ڈگری فارنہائٹ سے 98 ڈگری فارنہائٹ تک ہونا چاہیے۔ 92 ڈگری سے 98 ڈگری فارنہائٹ تک ہونا چاہیے۔ حمام میں درجہ بدرجہ داخل ہونا چاہیے، خواہ مریض ہو یا صحت مند۔ مطلب حمام میں اگر جانا ہو تو پہلے کمرے میں، پھر دوسرے کمرے میں، پھر آخری کمرے میں، اس طریقے سے جایا جاتا ہے۔ اور نکلتے وقت بھی یہی کیا جاتا ہے کہ بتدریج جس طریقے سے گئے ہوں، جیسے پہلے تیسرے سے پھر دوسرے، پھر اس کے بعد باہر آئیں، پہلے میں آ کر کے باہر آئیں، اس طریقے سے۔ تو حمام میں درجہ بدرجہ داخل ہونا چاہیے، چاہے وہ مریض ہو چاہے صحت مند ہو۔ حمام میں اتنی دیر تک قیام کیا جائے کہ قرب و بے چینی پیدا نہ ہو، زیادہ بے چینی پیدا نہ ہو، اتنی دیر تک، بہت زیادہ دیر تک رہنے سے جو ہے بے چینی پیدا ہو سکتی ہے، گشی طاری ہو سکتی ہے۔ خالی پیٹ میں حمام ممنوع ہے، کھانے کے 3 گھنٹے بعد حمام کیا جائے، خالی پیٹ میں نہیں کرنا چاہیے اور کھانے کے 3 گھنٹے بعد حمام کرنا چاہیے۔
داخل ہونے کی طرح، جس طرح داخل اوپر والا دوسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ حمام میں درجہ بدرجہ داخل ہونی چاہیے، تو اسی طرح داخل ہونے کی طرح حمام سے درجہ بدرجہ باہر آنا چاہیے، جس طریقے سے گئے ہیں اسی کی طرح واپس بھی آنا چاہیے۔ اب اس میں جو ہے معتدل درجے کی حرارت اور رطوبت مطلوب ہو تو کم مدت کے لیے حمام میں قیام کرنا چاہیے، یعنی کہ معتدل درجے کی بہت زیادہ حرارت کی ضرورت نہ ہو تو اس میں جو ہے حمام میں کم وقت دینا چاہیے، کم دیر تک رکنا چاہیے۔ اس کے بعد حاملہ کو حمام کی اجازت نہیں ہے، یعنی کوئی پریگننٹ لیڈی ہے اس کو حمام نہیں کرایا جانا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم حمام کے اقسام دیکھیں گے، ٹائپ آف حمام، کتنے طرح کے حمام ہوتے ہیں، جس میں ہے حمام بارد کولڈ باتھ، حمام بحری سی باتھ۔ اس کے بارے میں سب کے بارے میں ابھی ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے آگے۔ حمام بخاری اسٹیم ویپر باتھ، حمام برقی الیکٹرک باتھ، حمام بورقی یہ برقی ہے الیکٹرک باتھ، یہ بورقی ہے بوریکس باتھ، حمام تدریجی گریجویٹڈ باتھ، حمام ترکی یعنی ٹرکش باتھ، حمام حامض ایسڈ باتھ، حمام دوائی میڈیکیٹڈ باتھ، حمام رملی سینڈ باتھ، حمام خردلی مسٹرڈ باتھ، حمام قابض اسٹنجنٹ باتھ، حمام قدمی فٹ باتھ، حمام شمسی یعنی سن باتھ۔ یہ 14 قسم ہے حمام کی، اس کے بارے میں ایک ایک کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں حمام بارد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حمام بارد کیا ہے۔ اس میں مریض کو جو ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کرایا جاتا ہے، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے غسل کرانے کی وجہ سے ہی اس کو جو ہے حمام بارد کہا جاتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، اس سے فائدہ کیا ہے، یہ بدن کی زائد گرمی کو دور کرتا ہے۔ زائد گرمی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بہت زیادہ حرارت ہو رہی ہے ضرورت سے زیادہ، تو اس کو جو ہے دور کرتا ہے۔ دل کو فرحت اور دماغ و اعصاب کو طاقت ملتی ہے۔ کبھی کبھی بخار کی حرارت کو کم کرنے کے لیے بھی کولڈ باتھ کا استعمال کرایا جاتا ہے یا حمام بارد کرایا جاتا ہے۔ زیادہ بخار کی حرارت بڑھ جانے کی وجہ سے کولڈ باتھ کرانے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے حمام بحری سی باتھ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس قسم کے حمام میں جو ہے مریض کو سمندری پانی میں نہلایا جاتا ہے۔ سمندری پانی میں، بحر کا مطلب ہی ہوتا ہے سمندر، حمام بحری، اس میں مریض کو سمندری پانی میں نہلایا جاتا ہے۔ اور یہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا امراض جلد میں یہ فائدہ مند ہوتا ہے اور جلد کو تقویت اور تحریک ملتی ہے، مطلب جلد کو صحت مند رکھتا ہے، اس کو طاقت بخشتا ہے۔ اس کے بعد حمام بخاری ویپر باتھ کی بات کریں گے۔ مریض کے پورے بدن میں گرم پانی کے بخارات پہنچائے جاتے ہیں، یعنی پانی کے جو ویپرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے پورے بدن میں پہنچائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے مریض کو باکس یا کرسی پر بٹھا کر کے اوپر سے کمبل اڑا دیا جاتا ہے۔ باکس جو ہوتا ہے اس میں جو ہے صرف سر اور گردن جو ہے باہر ہوتی ہے، باقی پورا بدن اس کے باکس کے اندر ہوتا ہے۔ اب اس کا جو ہے فائدہ کیا ہے کہ یہ بدن میں استحالہ کو جو تیز کرتا ہے، میٹابولزم کو یہ بڑھا دیتا ہے۔ ردی فضلات جو ہوتے ہیں اس کو جو ہے پسینے کے ذریعے خارج کرتا ہے، ردی فضلات کو پسینے کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ حمام بخاری میں یہ دو چیزیں ہیں کہ یہ استحالہ کو بڑھا دیتا ہے، ردی فضلات کو پسینے کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہے حمام برقی الیکٹرک باتھ۔ الیکٹرک باتھ میں کیا ہوتا ہے، اس قسم کے حمام کے پانی میں جو ہے برقی قوت پہنچائی جاتی ہے، یعنی الیکٹریسٹی پہنچائی جاتی ہے اس کے پانی میں، اور اس سے جیسے وجع المفاصل جوڑوں کا درد میں جو ہے یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور فالج کے مریضوں میں، اور ذوف اعصاب کے مریضوں میں جو ہے حمام برقی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور کرانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم 5 پہ دیکھیں گے حمام بوریکس باتھ۔ اس حمام کے پانی میں جو ہے سہاگا ملا کر غسل دیا جاتا ہے۔ سہاگا مطلب بوریکس کو ملا کر کے جو ہے مریض کو جو ہے غسل کیا جاتا ہے، اور اس کا جو ہے مقصد کیا ہوتا ہے، کمزور اور نزیف جلدی امراض میں مفید ہے، اور وجع المفاصل میں بھی جو ہے حمام بورقی کرایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہے حمام تدریجی گریجویٹڈ باتھ۔ اس قسم کے حمام میں مریض کو گرم پانی کے ٹب میں بٹھا کر دھیرے دھیرے ٹھنڈا پانی ملاتے جاتے ہیں۔ مریض کو ٹب میں بٹھایا جاتا ہے اور اس میں جو ہے دھیرے دھیرے ٹھنڈا پانی ملایا جاتا ہے، گرم پانی رہتا ہے اس کے بعد ٹھنڈا پانی ملاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ پانی بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، وجع المفاصل بلغمی میں یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے حمام ترکی ٹرکش باتھ۔
इस किस्म के हम्माम में मुतअद्दद कमरे होते हैं, मतलब कई कमरे होते हैं जो जुदा जुदा हुआ करते हैं। कई कमरे होते हैं जो अलग अलग होते हैं। जुदा जुदा मतलब होना, अलग अलग होना, जिसमें बतदरीज दाखिल होकर, दर्जा बदर्जा दाखिल होकर नीम गर्म पानी से गुस्ल किया जाता है। और इसके फ़ायदे क्या हैं हम्माम टर्की के, टर्किश बाथ के? इससे जिल्द साफ़ होती है, मसामात खुल जाते हैं, यानी जो पोर्स स्किन पे मौजूद हैं वो खुल जाते हैं। और वजहुल मफासिल में कराना फ़ायदेमंद होता है। नुक्रस यानी गाउट की कंडीशन में, अमराज मुज़मिना जो पुराने मर्ज़ हैं यानी क्रोनिक डिजीज़ में ये जो है हम्माम तुर्की कराना फ़ायदेमंद है। उसके बाद हम्माम हामिज़, एसिड बाथ। इस तरह के गुस्ल में नीम गर्म पानी में सोडा बाइकार्ब शामिल करके गुस्ल कराया जाता है। गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में सोडा बाइकार्ब शामिल करके जो है गुस्ल कराया जाता है। क्या मकसद होता है इसका? ज़ुफ़ मैदा में ये जो है फ़ायदेमंद होता है। सूए हज़्म यानी हाजमे की ख़राबी में जो है हम्माम हामिज़ कराया जाता है। उसके बाद हम्माम रमली, सैंड बाथ। इस तरह के हम्माम में उज़्व माऊफ़ को, जो उज़ू को जैसे कि उज़्व माऊफ़ जो टारगेटेड उज़ू है उसको गर्म और खुश्क रेत में कुछ देर के लिए दबा दिए जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो उज़्व माऊफ़ होता है दोबारा तबई हालत पर लाने के लिए जो है इसको जो हम्माम रमली को कराया जाता है। उसके बाद हम्माम दवाई। हम्माम की इस किस्म में दवा को गर्म पानी या सर्द पानी में हल करके इस्तेमाल किया जाता है। हम्माम की इस किस्म में क्या होता है, दवा को गर्म पानी या सर्द पानी में हल करके मिला करके जो है इस्तेमाल करते हैं। इसमें दवा कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुसक्किन दवा है और मुसख्खिन दवा है, दाफ़े और आम दवाएं जो है शामिल करके जो है हम्माम दवाई कराया जाता है। उसके बाद है हम्माम खरदली, मस्टर्ड बाथ। मस्टर्ड बाथ में क्या होता है, इस हम्माम में 50 से 100 ग्राम राई का सफ़ूफ 10 लीटर पानी में मिलाकर, 50 से 100 ग्राम राई का सफ़ूफ 10 लीटर पानी में मिलाकर गुस्ल दिया जाता है। इसका मकसद क्या है, एहतिबास हैज़ में फ़ायदेमंद होता है और जो है यूट्रिक एरिया में फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट हमारा है हम्माम काबिज़, एस्ट्रिंजेंट बाथ। इस तरह के हम्माम के पानी में जो है काबिज़ अद्विया जो है मिलाई जाती है, जैसे कि फिटकरी हो गया, माजू हो गया, माए हो गया, गोंद वगैरह मिला करके जो है गुस्ल दिया जाता है। इसका हर्क व सल्क यानी बर्न के जैसे स्किन जल जाती है तो उस केस में जो है हमें काबिज़ का जो है इस्तेमाल कराया जाता है। नेक्स्ट हमारा है हम्माम कदमी, फुट बाथ। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्शो या फुट बाथ कराया जाता है। हम्माम की इस किस्म में गर्म पानी या जोशादा मिला हुआ पानी टब में भरकर दोनों पैर या पिंडलियों तक डुबो कर रखा जाता है। इसका फ़ायदा क्या है, इसके रुआफ यानी नक्सीर एपिस्टैक्सिस में, नज़ला, ज़ुकाम, सुरा, एपिलेप्सी, सरसाम, मेनिंजाइटिस वगैरह में जो है हम्माम कदमी फुट बाथ कराना फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट हमारा इसके अक़साम में है हम्माम शम्सी। शम्स का मतलब होता है सूरज। इस तरह का हम्माम विटामिन डी का सोर्स है। विटामिन डी के लिए जो है इस तरीके का हम्माम किया जाता है। जिन अफराद में जो है विटामिन डी की कमी होती है या उसकी कमी से पैदा होने वाली बीमारी होती है उसमें जो है हम्माम शम्सी कराना फ़ायदेमंद होता है। इसमें रिकेट्स हैं, कस्साह बोलते हैं इसको, रिकेट्स में जो है हम्माम शम्सी कराना फ़ायदेमंद है। लेनुल अज़ाम यानी अस्टोमलेसिया में जो है हम्माम शम्सी कराना फ़ायदेमंद होता है। अब इसके बाद इसकी मुज़रतें देख लेते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है, गशी और मतली पैदा करता है। इसकी मुज़रतें यानी इसके नुकसान क्या हो सकते हैं ये देख लेते हैं। गशी और मतली पैदा करता है। हम्माम की ज़्यादती, बहुत ज़्यादा हम्माम कराने से क्या होता है, ज़ोफ़े क़ल्ब लाहक होता है, ज़ोफ़े क़ल्ब लाहक होता है। आज़ा व आसाब में ढीलापन पैदा होता है। बुखार और इल्तिहाब पैदा होता है। भूख को कम करता है। क़ुव्वत बाह को कमज़ोर करता है। मवाद को हरकत में लाता है। इसके बाद इसके ममनुआत क्या हैं, कंट्राइंडिकेशन, कब नहीं करना चाहिए। से हम्माम के बाद रोज़ा रखना ममनू है, रोज़ा नहीं रखना चाहिए हम्माम करने के बाद। जमा यानी सेक्स, रियाज़त, एक्सरसाइज, गज़ब व गुस्सा से जो है परहेज़ करना चाहिए। हम्माम के अंदर और हम्माम के बाद फ़ौरन ठंडा और गर्म पानी नहीं पीना चाहिए और नहीं ग़िज़ा खानी चाहिए। उसके बाद हम इसके जो है इस्तेमालात देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है इसका
استعمال ہم کر سکتے ہیں، حمام سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، مواقع استعمال کیا ہیں اس کا، جیسے میٹابولک ڈیزیز، اوبیسٹی، گاؤٹ، لیور ڈیزیز، امراض قلب، امراض کبد، اور رینل ڈیزیز، ہیموپٹائسس، آرتھرائٹس، اسپازموٹک پین، پیرالیسس، ہیڈ ایک، اسکن ڈیزیز، نیمونیا وغیرہ میں جو ہے حمام کرانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ پورا لیکچر جو ہے حمام کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔